تاریخ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد پاکستان کا وہ واحد سیاستدان جو بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی سرکاری مراعات، سیکیورٹی اور الاؤنس کے کام کر رہا تھا، اسے 11 اپریل 2023 کے روز عدالت نے نااہل قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اکیلے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ ان کے پاس کل کتنی گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹرز، کتنے گھر، بنگلے، شاپنگ مالز، اور ان کے پاس کل کتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں۔ سردار تنویر الیاس کی پاکستان میں موجود پہلی نامور پراپرٹی کا ذکر کریں تو اسلام آباد میں موجود سینٹورس مال ان کی ملکیت ہے، جس کا صرف ایک مہینے کا کرایہ 200 ملین یعنی تقریباً 20 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے، جبکہ اس میں موجود سٹاک اور انوینٹری تقریباً 8 سے 10 ہزار ارب روپے کی بتائی جاتی ہے۔ رہی بات سینٹورس مال کی کل مالیت کی، تو اس وقت سینٹورس مال لاکھوں یا کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں یا شاید کھربوں روپے کا ہے۔ آزاد کشمیر یعنی پاکستان میں سردار تنویر الیاس کی دوسری مشہور پراپرٹی سردار پیلس ہے، جو تقریباً 4000 میٹر بلند پہاڑی پر بنایا گیا ایک ایسا عالی شان اور شاہانہ محل ہے جس کے ارد گرد بے شمار سرسبز و شاداب وادیاں، پہاڑیاں اور جنگلات موجود ہیں، جو کہ اس محل کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اس محل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اسے دنیا کی 3 سب سے بڑی کمپنیز نے مل کر بنایا ہے، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق اس محل کی صرف تعمیر پر آج سے 10 سال قبل تقریباً 1 ارب یعنی 100 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا۔ اس کے علاوہ سردار تنویر الیاس کے محل میں ہیلی کاپٹرز اور چھوٹے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے ہیلی پیڈز بھی بنائے گئے ہیں۔ یوں کل ملا کر سردار پیلس کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں بنتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر اور جہاز پر سفر کے دوران سرکاری پیسے کا پیٹرول استعمال کرنے کی بجائے اپنے ذاتی پیسوں کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے جہازوں پر اتنا مہنگا سفر کیوں کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر بتا رہا ہوں کہ میرا وقت مہنگے سفر سے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر میں اپنے وقت کے 4 گھنٹے کاروبار پہ لگاؤں تو میں اس طرح کے کئی اور ہیلی کاپٹر خرید سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب بھی کمایا ہے کروڑوں میں ہی کمایا ہے، پھر چاہے بات کی جائے میرے ابتدائی دنوں کی۔ پاکستان میں موجود سردار تنویر الیاس کی تیسری بڑی جائیداد اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان موجود تاج ریزیڈینشیا ہاؤسنگ کالونی ہے، جو اس وقت پاکستان کی سب سے بہترین اور بڑی کالونیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ سردار تنویر الیاس نے اپنی کالونی کے رہائشیوں کو گھروں کے علاوہ تعلیم، صحت، ہاسپٹل، کاروبار، کھیل، تفریح، آرام دہ سفر، غرض یہ کہ ہر طرح کی جدید اور لگژری سہولت کالونی میں ہی مہیا کر رکھی ہے۔ ان کی اس کالونی کی مالیت بھی لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں بنتی ہے۔ ان کی چوتھی بڑی پراپرٹی ان کا اپنا ذاتی محل نما گھر ہے۔ دراصل یہ گھر ان کا آبائی گھر ہے جو انہیں ان کی دادا کی وراثت سے ملا ہے۔ اسے بھی انہوں نے عالیشان فن تعمیر کے ساتھ ہر سہولت سے آراستہ کر رکھا ہے۔ یوں اس گھر کی قیمت بھی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے۔ سردار تنویر الیاس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کوٹلی کو اپنے ذاتی پیسوں سے سوئٹزرلینڈ بنا سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں صرف کوٹلی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر کو اپنے ذاتی پیسے سے سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے لے جا سکتا ہوں۔ سردار تنویر الیاس کے پاس موجود گاڑیوں کی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین کو انہوں نے 1 یا 2 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی 3 سے 4 لگژری گاڑیاں بھی دے رکھی ہیں، جبکہ گھر، بنگلے، پینشن اور دوسری سہولیات الگ ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے پاس خود کتنی گاڑیاں رکھی ہوں گی۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس 2، 4 یا 6 لگژری گاڑیاں نہیں بلکہ ان کے پاس درجنوں کے حساب سے لگژری آرام دہ شاہی گاڑیاں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ان کے پاس دنیا کے ہر بڑے برانڈ کی گاڑی موجود ہے۔ سردار تنویر الیاس کے کاروبار کی بات کی جائے تو ان کے 1، 2 یا 3 کاروبار نہیں بلکہ درجنوں کاروبار اور سینکڑوں کمپنیاں ہیں۔ آپ کے لیے حیرت کی بات تو یہ ہوگی کہ ان کے صرف پاکستان میں ہی مختلف کاروبار نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کی مالیت کا اندازہ لاکھوں، کروڑوں یا اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے میں بنتا ہے۔ جب ان کے کل اثاثوں کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ کمرشل پراپرٹی بھی ہمارے پاس اچھی خاصی ہے، زمین بھی بہت ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اگر صرف ان کے ڈکلیئر اثاثوں کی مالیت کو دیکھا جائے تو ان کے کل اثاثہ جات لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں نہیں بلکہ کھربوں روپے سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر میں 1500 سے 2000 کھرب روپے بھی بولوں تو یہ بھی ان کے کل اثاثوں کی مالیت سے کم ہوں گے۔ لہٰذا ان کی تمام تر پراپرٹیز اور بزنس کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ چاہیں تو اکیلے ہی پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔